الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کی جو دو آخری آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اب اس بات کو دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ان دو آیات میں قرآن مجید کی دعوت خاص یا دعوت عمل کا خلاصہ آ گیا ہے، اور اس میں خطاب اب ان لوگوں سے ہے جو ایمان کا اقرار کریں۔ جو لوگ ایمان کا اقرار نہیں کرتے ان کو دعوت عام ہے ایمان کی دعوت، ماننے کی دعوت۔ ان سے اس مرحلے پر کوئی عمل کا مطالبہ کرنا وہ بالکل یوں سمجھیے کہ بے معنی بات ہے، محمل بات ہو گئی۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، جو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ اپنے اعمال کو درست رکھو محاسبہ اخروی کے اعتبار سے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ قرآن نے جس شے کو حرام کر دیا ہے اس سے وہ بچے۔ تو یہ در حقیقت دو حصوں میں اس دعوت کے خلاصے کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چار آیات میں جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، جتنی بھی اس وقت اللہ کو منظور ہوئی، جتنی بھی وضاحت تھی وہ اللہ کو جتنی اس وقت منظور تھی وہ ہو چکی ہے، وہ دعوت عام ہے، دعوت ایمان۔ اب جو لوگ اقرار کریں ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم مانتے ہیں توحید کو، ہم مانتے ہیں اس کی صفات کمال کو، مانتے ہیں علی کل شیء قدیر ہے، مانتے ہیں بکل شیء علیم ہے، ہم مانتے ہیں فرشتوں کو، ہم مانتے ہیں وحی کو، ہم مانتے ہیں کتابوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، محمد الرسول اللہ کو، ان کی ختم نبوت کو، قرآن کو اور اس کی محفوظیت کو، ہم مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک پوری اس دنیا کے اوپر ایک موت طاری ہو جائے گی، زلزلۃ الساعہ حق ہے والساعۃ حق، یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا بعث بعد الموت، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم مانتے ہیں کہ حشر ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، جزا و سزا کے احکام ہوں گے۔ جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ یہ ماننے کا اقرار کریں اب ان سے تقاضا عمل کا ہے۔ اس ماننے سے یہ لازم آ رہا ہے، اس ماننے کے بعد تمہیں اب یہ کرنا چاہیے۔ یہ دعوت خاص ہے اہل ایمان سے، اور اس کو ہم دعوت عمل کہیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ ہم سے زیادہ متعلق تو یہ حصہ ہے۔ پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنا فضل فرمایا، مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ان تمام عقائد اور ان تمام چیزوں کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے تقاضوں پر غور کرنا یہ ہے در حقیقت کہ جو اصل مرحلہ ہے اور جو کٹھن مرحلہ ہے۔ راہ دشوار ہے اور یہ اس منزل جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تقاضا ہے ایمان کا پورا کرو۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اس لیے کہ عمل کا تقاضا اب آئے گا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے حصے میں بھی ہمارے لیے معرفت، علم کی گہرائی، فہم کی گہرائی، تفقہ، فکر کے لیے غذا، یہ سب کچھ ہے، لیکن اصل جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ فرائض ہیں دین کے جو تم پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کے تقاضے یہ ہیں، اللہ کے احکام یہ ہیں، اس کا خلاصہ ہے جو یہاں پر دو آیتوں میں نہایت جامع شکل میں آ گیا ہے۔ اس اعتبار سے تو اصل میں اس سبق کو جو ہمارا اس منتخب نصاب کا حصہ اول ہے، جو جامع اسباق پر مشتمل ہے، سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع،
سورہ حامیم سجدہ کی آیات، یہ در حقیقت یہ دو آیات جو ہیں یہ تو اس کے ہم وزن مقام ہے کہ جس میں جو تقاضے ہیں دین کے، جو فلاح کے، کامیابی کے، نجات کے جو لوازم ہیں ان کا بیان آیا ہے۔ اس حوالے سے لیکن ہم نے اس درس کو رکھا ہے یہ چوتھے حصے کے آغاز میں، اس لیے کہ ان جو جامع اسباق تھے اس کے بعد پھر ایمان کے مباحث بڑی تفصیل سے آ گئے دوسرے حصے میں، پھر اعمال صالحہ کی تفصیل آ گئی ہے مختلف اعتبارات سے، انفرادی سیرت و کردار، معاشرتی نظام، مسلمانوں کا ملی اور سیاسی اور ریاستی نظام۔ تو چونکہ گفتگو بہت پھیل گئی ہے تو پھر گویا کہ اس کو مرکز پر لایا جا رہا ہے، ان دو آیات کے ذریعے سے پھر گویا کہ وہ جو بنیادی تقاضے ہیں دین کے عملی اعتبار سے ان کا خلاصہ پھر آ گیا ہے۔ بات بہت پھیل کر پھر یہاں آ کر سکڑ گئی ہے، تاکہ وہ مضامین جب بہت زیادہ منتشر ہو پھیل جائیں تو پھر ذہن کی گرفت میں ان کا رہنا، برقرار رہنا اور استحضار جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایسے جامع مقامات آئے ہیں، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات نہایت محکم بھی ہے پھر تفصیل بھی کی گئی ہے۔ ایک اعتبار سے جیسا کہ سورۃ العصر کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا قرآن سورۃ العصر کی تشریح پر مشتمل ہے، وہی مضامین جو سورۃ العصر کے اندر آ گئے ہیں، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے ایسے ہی سورۃ العصر میں پورا قرآن موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اور بھی مقامات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس میں آئیے کہ پہلے ہم سورۃ العصر سے تقابل کر لیں۔ سورۃ العصر میں خسارے سے بچنے اور ناکامی سے بچنے کے لیے 4 شرطوں کا بیان آیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو 2 آیات ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، تلاوت ہو چکی ہے، اب ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ غور کرنا ہے۔ پہلی آیت میں ایمان اور عمل صالح کی کچھ وضاحت آ گئی۔ ایمان یہاں پر شرط کے طور پر نہیں آیا، ایمان یہاں فعل امر کی شکل میں کلام انشائیہ کی صورت میں نہیں آیا کہ آمنو، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو۔ تذکرہ ہو گیا ایمان کا، لیکن یہاں خطاب کے انداز میں جو شرط اول ہے اس کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون۔ لفظی ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح حاصل کر سکو، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے یہ ہیں تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لفظی ترجمے سے کیوں ڈیویٹ کرتے ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بعض مقامات پر قرآن مجید میں اور بھی ہے جہاں لفظی ترجمے سے ڈیویٹ کرتے ہیں۔ یہ جہاں کہیں بھی آتا ہے اللہ جاننا چاہتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اور اللہ جان کر رہے گا کون جھوٹے ہیں۔ وہاں بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں اور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، اللہ کو تو ہر شے حاصل ہے۔ وہاں مراد کیا ہے؟ کسی شے کو ظاہر کر دینا، مبرہن کر دینا، سب کے سامنے بھی بات آ جائے کہ یہ جھوٹ موٹ کے دعوے دار تھے ایمان کے اور یہ حقیقت میں سچے تھے مدعی ایمان۔ اسی طریقے سے لعلکم کے ترجمے کا بھی میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ بہرحال ایمان اور عمل صالح ان 2 کے لیے تو پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اس میں ایمان کا تذکرہ ہو گیا، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، رکوع کرو، سجدہ کرو، بندگی کرو اپنے رب کی، پرستش کرو اپنے رب کی اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یا شاید کہ تم فلاح پا سکو۔ اب یہاں دیکھیے ذرا سورۃ العصر سے تقابل جواب کریں گے۔ یہاں فلاح کی امید دلائی، وہاں خسارے سے بچنے کی شرط کا بیان ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، ایک انداز مثبت ہے تاکہ کامیاب ہو سکو، ایک منفی ہے تاکہ ناکام نہ ہو جاؤ۔ بات تو ایک ہی ہے، وہاں ہے ناکامی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تو ایک تو یہ تقابل سورۃ العصر کے ساتھ ہو گیا۔ دوسری آیت میں جیسا کہ اس سے پہلے میں سورہ حجرات کی جو آیات ہیں، آیات 14 و 15 اس کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو جمع کیا گیا جہاد۔
حق کا اعتراف، حق کا اعلان، حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت، پھر جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جھیلنا، برداشت کرنا، قربانی جو دینی پڑے دینے کے لیے آمادہ رہنا، یہی تو جہاد ہے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر کے دو لوازم نجات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ پہلی آیت میں آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اور سورۃ العصر میں جو دو دوسرے لوازم نجات ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کو جمع کر لیا گیا دوسری آیت میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اور یہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دو حصے ہیں اس رکوع کے، ان میں جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک اہم مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلے حصے میں چونکہ معرفت کی بات تھی، وہاں فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، گویا کہ یہ دو ہی کام ہے کرنے کے، پہچانو اللہ کو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، اور اللہ کے لیے جان خرچ کرو، لگا دو، جان مار دو جیسا کہ اس کے لیے جان مارنے کا حق ہے۔ دو ہی کے اندر پورے دین کا خلاصہ آ جائے گا۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چونکہ اشکال بہت سے حضرات کو ہو جاتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ بار بار ہم اس آیت کا اب جو چونکہ دہرائیں گے تو وہ اشکال جو ہے ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے کہ یہ آیت سجدہ ہے، ہم سجدہ نہیں کر رہے، ہر آیت سجدہ میں تو ہر مرتبہ سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو مسئلے کی حیثیت سے سمجھ لیجئے در حقیقت کہ اول تو یہ کہ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے، یہ صرف امام شافعی کے نزدیک آیت سجدہ ہے، شوافع کے نزدیک آیت سجدہ ہے۔ اسی لیے حاشیے پر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا السجدہ عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک یہ سجدے کی آیت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے موضوع، کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی مسلک حنفی میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے، واجب جو ہے وہ تو فرض کے قریب ہی آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ اکثریت جو ہے احناف کی ہے، حنفی مسلک پر عمل پیرا لوگ ہیں، اسی کی معلومات حاصل ہے، کسی اور مسلک کی تو معلومات ہی لوگوں کو نہیں ہے، اسی وجہ سے تشویش بہت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ تو سجدہ واجب ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہے ہی نہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کرنا چاہے کر لیں، مستحب ہے، واجب نہیں۔ گویا کہ اس آیت کے ذیل میں کسی تشویش کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حنفی مسلک میں یہ آیت سجدہ ہے ہی نہیں، اگر شافعی مسلک میں آیت سجدہ ہے تو اس کی روح سے سجدہ کرنا واجب ہی نہیں، تلاوت سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں۔ تیسرا مسئلہ اور نوٹ کر لیجئے، جب کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نماز میں تو جہاں آیت سجدہ آئے اگر وہیں رکوع کر دیا جائے تو رکوع بھی سجدے کا قائم مقام ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے، ارکعوا واسجدوا، در حقیقت رکوع جو ہے وہ سجدے کی ابتدائی پوزیشن ہے، جھکو اور جھکو، تو جھکنے کا ایک مرحلہ رکوع ہے، اللہ کے سامنے جھکو، اور پھر واسجدوا اور جھکو، جھکنے کی انتہا جو ہے وہ سجدہ ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں مسلک حنفی میں بھی ہے کہ آیت سجدہ پر رکوع اگر ہو جائے تو علیحدہ سے اضافی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ اگر آپ کو ابھی مزید تلاوت کرنی ہے تو پھر سجدہ کیجئے، کھڑے ہو جائیے، مزید تلاوت کیجئے، پھر وہاں پر ان کے نزدیک دوران نماز بھی وہ سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے۔ یہ مسائل ذرا میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے علم میں آ جائیں۔ لیکن چوتھی بات اور بھی عرض کر دوں اس ضمن میں، ہمارے ہاں ایک بڑی لوگوں کو محرومی ہو گئی ہے کہ وہ جن آیات میں اور جس مقام پہ سجدے کی آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں نماز میں، کہ کون اس کھکھیڑ میں پڑھے۔ یہ اصل میں بہت بڑی محرومی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو آیات سجدہ ہیں یہ خصوصی کیفیت کی حامل ہے، اس میں خصوصی اثرات ہوتے ہیں، تبھی تو وہاں پر سجدے کا جو ہے اس طور سے حکم ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سجدہ کرنا۔ اور ان آیات سے اپنے آپ کو اس لیے محروم کر لینا کہ خامخواہ ایک پیچیدگی آ گئی، سجدہ آ گیا، ایک اضافہ، لوگ پتہ نہیں پیچھے کیا سمجھیں جو ہمارے مقتدی ہیں، جو تراویح میں تو بہرحال بتا دیا جاتا ہے کہ اب اگلی رکعت میں پہلی رکعت میں آیت سجدہ ہے، لیکن عام طور پہ فرض نمازوں میں ان سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ در حقیقت منفی طرز عمل ہے، ایسے مقامات کو پڑھنا چاہیے اور ان مسائل کو لوگوں میں عام کر دینا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر آیت سجدہ پر رکوع کر لیا جائے تو وہ بھی سجدے کے قائم مقام ہے۔ اب ذرا آگے چلیے اصل درس کے مضمون کی طرف۔ یہاں ہمارے پاس ایک پیمانہ آیا ہے کہ
کہ یہ جو 4 لوازم نجات ہیں جن کو یہاں پر ہم نے عرض کیا کہ یہ 2 آیات میں ان کو تقسیم کر دیا گیا 2+2، ایمان اور عمل صالح وہ پہلی آیت میں، اور جہاد کے ذیل میں تواصی بالحق تواصی بالصبر دوسری آیت میں۔ لیکن ذرا نوٹ کیجئے ریشیو پروپورشن کا معاملہ ہے، نسبت و تناسب جو ہے بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ ایک نسخہ ہے، نسخے کے اندر 4 اجزاء ہیں، یہ سورۃ العصر کے ذیل میں بھی یہ میں مثال دیا کرتا ہوں۔ 4 اجزاء میں جو نسبت و تناسب ہے وہ ڈسٹرب کر دیں گے، پھر وہ نسخہ نہیں رہا، وہ تو پھر ہو سکتا ہے نسخہ شفا کی بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے۔ جو شے تولا بھرتی وہ آپ نے ماشا کر دی، جو ماشا بھرتی وہ تولا کر دی، تو اب تو معلوم ہوا کہ یہ نسخہ تو اب اس حکیم کا تو تجویز کردہ نسخہ یہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا جو ہے تجویز کردہ کہہ لیجئے یا بگاڑا ہوا تخریب کردہ، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس پر نہیں ہے، چاہے آپ یہ کہیں گے صاحب وہی اجزاء ہیں۔ اسی طریقے سے دین میں ریشیو پروپورشن، نسبت و تناسب کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، سینس آف پروپورشن۔ یہاں نوٹ کیجئے ایمان اور عمل صالح پر جو آیت آئی ہے وہ حجم کے اعتبار سے 1/3 بنتی ہے دوسری آیت کا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ آیت مبارکہ، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی جلالت قدر، اس میں خود صوتی اعتبار سے بھی جو اثرات ہیں ان سب کو اگر سامنے رکھیں گے تو ریشیو پروپورشن سامنے آتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں بالکل برعکس ہو گئی۔ ہمارے ہاں نماز روزہ ہی کل دین بن کر رہ گیا، اور یہی ہے در حقیقت کہ جو یہ برعکس معاملہ ہو گیا ریشیو پروپورشن کا، جس کی وجہ سے دین کو جو بھی روزے بد دیکھنا پڑ رہا ہے، وہ دین جو بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جو شے اصل تھی دین میں وہ تو اب ہو گئی ہے، وہ فرض کفایہ کے درجے میں آ گئی، وہ تو لازم ہے ہی نہیں۔ لازم تو نماز ہے، لازم تو روزہ ہے، یہ لازم کوئی شک نہیں، اس میں کسی درجے میں بھی اشتباہ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جہاد، اس کے لیے تواصی بالحق، اس کے ساتھ تواصی بالصبر، دعوت، تبلیغ، اللہ کے کلمے کو سربلندی کی جد و جہد، اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت میں اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں کھپا دینا، جو اس کی اہمیت ہے اس کو بھی تو پیش نظر رکھیے۔ تو یہاں جو ہے یہ درس اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں وہ ریشیو پروپورشن بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، شاید اور بھی کچھ ہو مواقع اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن 3 جگہ میرے سامنے ایسی ہیں جن میں یہ 4 الفاظ کے جوڑے آتے ہیں، جیسے سورۃ العصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیز۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، 4، صبر کرو، صبر میں ایک دوسروں سے مخالفوں سے بڑھ جاؤ، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں اپنے نظریات کے لیے، وہ بھی تو قربانیاں دے رہے ہیں اپنے معبودوں کے لیے، جب تک کہ تمہارا صبر ان کے صبر کو شکست نہیں دے دے گا تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، وہی الفاظ جو یہاں ہیں۔ اسی طرح یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اب اس سے پہلے کہ یہ جو 4 اوامر آئے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں، میں نے جو عرض کیا تھا کہ لعلکم کے لفظ کے بارے میں ہم غور کر لیں۔ لعل کا لفظ عربی زبان میں شاید کے لیے ہے، لفظی ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح حاصل کر لو۔ اس کے کیوں ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ، اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو عام اس کا اسلوب سمجھ لیجئے کہ شاہانہ انداز کلام ہے یہ، کوئی بڑا بادشاہ، شہنشاہ اکبر اگر کسی مہم پر اپنے کسی سپہ سالار کو بھیج رہا ہے، کسی سردار کو بھیج رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں جاگیر دے دیں، یہ شاہانہ انداز کلام ہے، لیکن یہاں در حقیقت یہ شاید نہیں ہے، یہ پختہ وعدہ ہے۔ اس اعتبار سے شاہانہ انداز کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتا ہے تو گویا کہ وہ تاکہ کا مفہوم لیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ تو اس انداز میں ترجمہ جو ہے ایسے مواقع پر لعلکم کا ہم تاکہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت کو پھر بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ فلاح
یہ انسان کا حق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس اعتبار سے وہ یقینی سمجھ لینا کہ ہم ارن کر سکتے ہیں فلاح، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، جب تک کہ فضل رب شامل نہ ہو، جب تک کہ رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جنت کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں سورہ حدید کے بھی تیسرے رکوع میں، اللہ تعالیٰ جو ہے جنت عرضھا السماوات والارض، عرضھا کعرض السماوات والارض، وہاں فرمایا گیا فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ سیلویشن کہہ لے یا یہ کہ فلاح کہہ لے، محض اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کہ فضل رب، رحمت خداوندی، اللہ کا کرم شامل ہو۔ اس پر حضور کی ایک حدیث موجود ہے، کوئی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جب حضور سے کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھ پر سایہ نہ کرے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ انسان در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کا جو حق ہے، جتنا حق ہے اس کا ادا کرنا کس کے بس میں؟ اس لیے کہ ہم پر اللہ کی نعمتوں کا جو بار ہے، ایک ایک سانس جو آ رہا ہے، جس کو کہ شیخ سعدی نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ ہر سانس جب اندر جاتا ہے تو انسان کے لیے موجب تقویت بنتا ہے، آکسیجن جا رہی ہے، جب باہر نکلتا ہے تنقیہ، صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، پس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے انسان کو، ہر سانس کے ساتھ اسے تقویت ملی ہے، ہر سانس جب نکلا ہے اس سے اس کے لیے ایک جو اس کو حاصل ہوئی ہے، یعنی جو بھی ایک فضلہ ہے جسم کے فضلات میں سے خارج ہوا ہے، اس اعتبار سے پس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے۔ تو کون اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے جتنا کہ اس کے شکر کا حق ہے؟ اسی اعتبار سے وہ روایت بھی آتی ہے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جتنی کہ تیری معرفت کا حق تھا، اور تیری بندگی نہیں کر سکتے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ اس میں پھر وہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، مستطعتم فاتقوا اللہ مستطعتم، یہ بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران میں، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ لیکن سورہ تغابن میں یہ بھی ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، استطاعت کے اندر جتنا بھی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ البتہ اس کا بھی ایک منفی نتیجہ ہمارے ہاں نکلا ہے، اگر رحمت کے بغیر نجات نہیں، فلاح نہیں، تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی بڑا احمقانہ نتیجہ جو نکالا گیا، اس لیے کہ رحمت کا امیدوار انسان تبھی بن سکے گا جبکہ اپنی امکانی حد تک محنت کر چکا، ورنہ وہ رحمت کا امیدوار بننے کا وہ جو آیا ہے قرآن مجید میں اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ ہے کہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امیدواری کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ اپنی امکانی حد تک کوشش کر گزریے۔ آپ یہ تو نہ سمجھیے کہ میں نے حق ادا کر دیا اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کے شکر کا، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا، ہمارا ہر سانس اللہ کے دین کے لیے صرف ہو رہا ہو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ کہ امکانی حد تک مستطعتم، آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اپنے تمام فرائض جو ہے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ تب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تو لعلکم کو وعدہ بھی سمجھیے کہ اللہ کا یہ شاہانہ کلام ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ بین الخوف والرجاء، امید بھی رکھیے لیکن خوف بھی رہے کہ محض اپنی محنت سے، محض اپنے اعمال کے بل پر میں نجات حاصل نہیں کر سکوں گا، فلاح کا حقدار نہیں بن سکوں گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اب آئیے سب سے اہم نقطہ جو ہے اس میں جو سامنے آ رہا ہے، جو الفاظ کے اندر بالکل سامنے ہے، اور وہ ہمارا وہ عوام الناس کا جو ایک تصور ہے کہ محض ایمان پر نجات ہو جائے گی، اس کی نفی جس شد و مد کے ساتھ اس آیت سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ محض ایمان کی بنیاد پر اگر فلاح ہو تو یہ سارا درمیان کا کلام جو ہے یہ تو پھر محمل کلام ہے، بے معنی کلام ہے۔ بغیر محنت کیے پاس ہو جانا ہو تو محنت کون کرے گا؟
بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرائط ہیں. یہ ساری بحث ذہن میں تازہ کر لیجئے جو لوازم نجات کی بحث ہے سورۃ العصر کے ضمن میں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کے ضمن میں امام رازی کا جملہ جو میں نے سنایا بھی ہے اور جو کتابچہ ہے میرا اس میں اس کو میں نے باقاعدہ وہ کوٹیشن دی ہوئی ہے جو سورۃ العصر پر جو کتابچہ ہے کہ علم ان هذه الآیۃ فیہا وعید شدید. اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ. یہ چار چیزیں چار شرطیں پوری نہیں کرے گا تو اللہ نے تو فیصلہ کر دیا انسان خسارے میں ہے، تباہ ہے، برباد ہے. وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. اس سے دلالت ہوئی، رہنمائی ملی ہے اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار، نجات منحصر ہے، دار و مدار ہے نجات کا ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر. وہی چار چیزیں یہاں ہیں. تو جس بے عملی کا سہارا لیا ہوا ہے کلمہ گو ہے، اور وہ ایمان بھی صرف قانونی ایمان، وہ ایمان کے جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، جس کی کوئی قیمت ہم نے ادا نہیں کی ہے، کوئی قربانی اس کے لیے ہم نے نہیں دی ہے، نہ کوئی رشتہ داروں سے کٹنا پڑا ہے، نہ دنیاوی کسی اور طرح کی کوئی ایثار اور قربانی کرنی پڑی. وہ ایمان جو ہمیں حاصل ہو گیا میئرلی ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ، اس کو سمجھ بیٹھے کہ یہ بس نجات کے لیے کافی ہے. تو کھکھیڑ کاہے کو کوئی مول لے گا، کاہے کو محنت کرے گا، کاہے کو حلال اور حرام کی تمیز کرے گا، کاہے کو اپنی توانائیاں جو ہے بجائے جائیداد بنانے کے اور کاروبار پھیلانے کے وہ دین کے لیے صرف کرے گا. یہ ہے اصل میں وہ بنیادی مغالطہ جس کی وجہ سے یہ روز بد کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. اصل سبب یہ. تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اب اس میں جو چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، یہ یوں سمجھئے کہ ایک جیسے ممبر آپ نے دیکھا ہوگا، عام طور پر مسجدوں میں ممبر رکھے ہوتے ہیں، 3 اس کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ فرائض دینی جو ہے، نجات کی شرائط اور لوازم، یہ 4 سٹیپس والا ممبر ہے کہ جو ایک ایک کر کے ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی اور چوتھی پھر سیڑھی، وہ اس کے ٹاپ ہے. اس کا تصور ذہن میں جما لیجئے. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اہل ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ دونوں الفاظ در حقیقت غمازی کر رہے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں نماز کی، اور اس کے حوالے سے گویا کہ پہلی سیڑھی ہے ارکان اسلام. اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، تو پہلا فرض کیا ہے؟ وہ جو 4 ہم نے ستون دیکھے تھے جن پر اسلام کی وہ چھت پڑی ہوئی ہے. باقی دوسری منزلیں بعد میں تعمیر ہوں گی. پہلے تو یہ کہ کلمہ شہادت، اس کے فوراً بعد یہ 4 ستون ہیں. بنی الاسلام علی 5: اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت. یہ کلمہ شہادت کے بعد 4 چیزیں ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت. اس میں سے نماز کو لے لیا. اور مکی صورتوں میں، بلکہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں خاص طور پر نمایاں ہے کہ عام طور پر ارکان نماز میں سے کسی کا ذکر آتا ہے، نماز کا لفظ نہیں ہوتا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کھڑے رہو رات کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے رہو، بلکہ نماز میں کھڑے رہو. لیکن یہاں پر نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے، رکن رکین ہے قیام، قنوت، اس کا ذکر کیا. کہیں انہی صورتوں کے اندر آپ کو مل جائے گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور رات کے ایک حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے. تو وہاں بھی مراد در حقیقت محض سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے. یا جیسے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ لوگ کہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے کھڑے رہ کر. تو کہیں رکوع ہو جائے گا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وہاں بھی مراد نماز ہے. تو رکوع، سجود، قیام، یہ سب کیا ہے؟ تسبیح، تحلیل، تکبیر، یہ سب در حقیقت نماز کے اجزاء ہیں. تو اجزاء بول کر مراد نماز لی گئی. ایک تو یہاں لیکن غور کریں، یہ آیات جو ہیں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات اگر تو پوری سورہ مبارکہ جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو اس کو مدنی قرار دیا گیا پوری سورت کو، لیکن میرا اتفاق جو ہے وہ ان حضرات کے ساتھ ہے جو سورہ حج کو مکی مانتے ہیں. البتہ اس کی کچھ آیات ہیں کہ جو مدنی ہے
یا اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ ایک تو وہ آیات جس میں اذن قتال آیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس کے بارے میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے یہ روایت بھی مل گئی کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور مکے کو چھوڑ چکے ہیں، مدینے ابھی پہنچنا ہے، تو گویا کہ وہ آیتیں نہ مدنی ہیں نہ مکی ہیں، بلکہ یہ کہ وہ تو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ یہ آیات بھی میرے نزدیک یا مدنی ہے یا اسی طرح اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے یہاں رکوع اور سجود کیوں لایا گیا؟ جبکہ اقامت الصلاۃ جو ہے اور پنجگانہ نماز وہ تو شب معراج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے لیے پورا نظام بن چکا ہے، تو یہاں رکوع اور سجود کیوں لایا گیا؟ تاکہ نماز کی اصل حقیقت پر جو ہے روشنی پڑ جائے۔ نماز ہے کیا؟ نماز اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام۔ نماز کی اصل حقیقت جھکاؤ ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس کے حوالے سے اگلی سورت جس کی پہلی 11 آیات جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ سوم میں آ چکا ہے، پہلا درس۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشع، خشوع کسے کہتے ہیں؟ جھک جانے کو۔ نماز کی اصل حقیقت جو ہے وہ جھکاؤ ہے۔ ایک جھکاؤ ہے ظاہری اور خارجی، ہم جھکے، ویسے تو قنوت میں بھی جھکاؤ ہے، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تب بھی ایک جھکاؤ کے ساتھ ایک ہلکا سا بینڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ادب مؤدب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہوتا ہے اس کے اندر، سینہ تان کر نہیں کھڑا ہوتا۔ بعض حضرات جو ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی، وہ چونکہ ہاتھ یہاں باندھنے ہوتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں مبالغے کی وجہ سے ان کی کمر تن جاتی ہے، اور یہ جو اصل مطلوب ہے نماز کے اندر جھکاؤ، وہ اپنے وہ ایک خاص مسلک میں غلو کی وجہ سے ہاتھ باندھیے، لیکن یہ کہ ہاتھ باندھنے کے ساتھ وہ جو اصل جھکاؤ کی ایک مطلوب کیفیت ہے اس سے محروم نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں ہاتھ باندھنے تو لہٰذا وہ کمر اکڑی ہوئی ہے، اس کو وہ چیز پسندیدہ نہیں ہوگی۔ قنوت میں بھی جھکاؤ ہو تو پہلا جھکاؤ ہے کھڑے ہونے میں، قانتین، پھر جھکاؤ ہے اس سے آگے رکوع میں، اور پھر انتہا ہے جھکاؤ کی سجدے میں۔ یہ آخری جھکاؤ ہے، لیکن یہ جھکاؤ تو ظاہری ہے، اس کے ساتھ ہی دل جھکتا چلا جائے، یہ ہے اصل شے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تمہارا صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو اللہ کے سامنے، بلکہ تمہارا معنوی وجود، تمہارا نفس، وہ تمہارے اندر کا شیطان بھی اس وقت جھکا ہوا ہو، انانیت نہ ہو، بلکہ یہ کہ یہ صرف ظاہری اور جسمانی رکوع اور سجود نہ ہو، بلکہ حقیقتاً تمہارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ اور اسی جھکاؤ کا چونکہ نقطہ عروج یا نقطہ کمال جو ہے وہ ہے سجدہ، اس لیے فرمایا کہ اقرب، حضور کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں، حفیظ جالندھری کا شعر، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں۔ لیکن یہاں جو اصل میں ترتیب کے اعتبار سے اب نماز کا فلسفہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارا جو تیسرے حصے کا پہلا سبق تھا اس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں یوں سمجھیے کہ ارکان اسلام میں سے ایک جو رکن اعظم ہے، رکن رکین ہے عبادات میں نماز، الصلاۃ و عماد الدین، اس کا تذکرہ کر کے گویا کہ مراد یہاں تمام ارکان ہیں، اس کا ثبوت اس آیت کے آخر میں آ جائے گا۔ دوسری آیت جو ہے، چنانچہ آخری الفاظ جو آئے ہیں اس کے وہ کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، گویا کہ اسی سے، اسی کی کوکھ سے زکوٰۃ بھی وہاں برآمد ہو گئی، اس لیے کہ وہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ جو میں نے 4 سیڑھیوں والے ممبر کا تصور آپ کے سامنے رکھا ہے، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اس میں سب سے بڑا رکن، رکن رکین، وہ ہے صلاۃ، اور وہ ہے عماد الدین، دین کا اصل ستون۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ اب اگلا تیسرا لفظ آیا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرو اپنے رب کی، پرستش کرو اپنے رب کی۔ ان دونوں الفاظ کے بغیر اعبدوا ربکم کا ترجمہ، اس کی ترجمانی ممکن نہیں ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ عبادت کے 2 اجزاء ہیں، اطاعت، اور اطاعت اس کے جسد ظاہری کے مانند ہے، اور محبت وہ اس کی روح باطنی ہے۔ جیسے ہمارا وجود 2 من 2.5 من جو بھی اس کا وزن ہے، یہ ظاہری ہے، نظر آنے والا ہے، مادی وجود ہے،
اصل شے جان ہے اس کے اندر یا روح ہے اس کے اندر، اصل شے وہ ہے. جب وہ نکل گئی تو اب اس کے بعد یہ متعفن ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس کو جلد از جلد جو ہے سپرد خاک کر دیا جائے، اسی میں عافیت. اسی طرح عبادت کا جسد ظاہری اطاعت ہے، اطاعت کلی، بے چون و چرا اطاعت، جو حکم ہے ماننا، ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت. اس کے لیے لفظ بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہ اطاعت محض اگر اس میں اللہ کی محبت کا جذبہ شامل نہیں. دیکھیے اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. جب تک اللہ کی محبت سے سرشار نہ ہو یہ عبادت نہیں ہے، بے روح ہے، بے جان ہے. کامل اطاعت بھی بے روح ہوگی، بے جان ہوگی جب تک کہ محبت خداوندی کے جذبے سے سرشار ہو کر نہ ہو. جو کہ ہمارے پہلے سبق، جو اسی سبق کا جو پہلا حصہ ہے اس کا اصل حاصل یہی ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. نماز مقصود نہیں ہے، اطاعت مقصود نہیں ہے، اطاعت سے مقصود اللہ کی رضا ہے. تو یہ محبت خداوندی جب تک کہ اس کے اندر سرایت کیے ہوئے نہ ہو یہ عبادت نہیں. اس محبت کے لیے لفظ پرستش ہے صحیح معنی میں. آپ کہتے ہیں نا وطن کی محبت، وطن پرست انسان، وہ جو سارا فلسفہ ہے طالب و مطلوب کا، اسے آپ چاہیں تو لفظ پرست کے حوالے سے خود پرست، نفس پرست، شہوت پرست، زر پرست، وطن پرست، قوم پرست، یہ ساری پرستشیں ہی تو ہے. خدا پرست، بس یہ مشکل کام ہے اور یہ مطلوب ہے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. حقیقی معنی میں خدا پرست، وہ پرستش میں ہوتا ہی ہے. کسی کی محبت ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے، اس کے ترانے گائے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ سارا معاملہ پرستش میں تو یہی. وطن کی پرستش کیسے ہوگی؟ اسی طرح ہوتی ہے. وطن کا ترانہ وہ آپ الاپ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے احتراماً، یہ اس کی نماز ہے. اس وطن کے معبود کی نماز پڑھتے ہیں آپ کھڑے ہو کر، جبکہ قنوت کرتے ہیں اس کے لیے. یہ قنوت جو ہے یہ در حقیقت عبادت کی ایک علامت ہے. یہ اس کے ارکان میں سے، نماز کے ارکان میں سے قنوت اور قیام آپ وہ کرتے ہیں. یہ بھی در حقیقت ایک پورا دین ہے وطنیت کا. تو معلوم ہوا دونوں کو جمع کریں گے یہ ہے عبادت. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اور خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہو گیا ہے، درمیان میں واو عطف آ رہا ہے. عطف جو ہے مغایرت کا متقاضی ہے. ہم نے سمجھ لیا نماز عبادت ہے. نماز در حقیقت عبادات میں سے ایک عبادت ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت تو نام ہے اس کا کہ ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی بندگی پوری زندگی میں، تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں، اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. یہ دوسری سیڑھی ہے. اسی لیے وہ جو ہم نے بنائی تھی ایک ڈائیگرام، بنی الاسلام علی خمس، تو اسلام موٹا لکھا تھا اس میں، اور اس کے ساتھ اس کے الفاظ آئے تھے اطاعت، تقوی اور عبادت. اصل جو اصطلاح ہے وہ عبادت ہے. اب تیسری سیڑھی آ رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان چیزوں کے. تیسری سیڑھی ہے منبر کی وفعل الخیر. اس سے کیا مراد ہے؟ اچھے کام کرو، بھلے کام کرو. نماز بھی آ چکی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی. جب ارکان اسلام آ گئے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر ٹھیک ہے تو یہ تو ساری چیزیں آ چکی. پھر اتنی گمبھیر اصطلاح آ چکی کہ اللہ کی بندگی ہما تن ہما وجوہ ہما وقت. اب اور خیر رہ کون سا گیا؟ وفعل الخیر. یہ تیسری سیڑھی ہے مستقل. وفعل الخیر لعلکم تفلحون. اس سے مراد ہے خدمت خلق. ایک ہے فرض، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آیت البر میں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. ایک تو فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی نصاب کے مطابق، اس کی شرح کے مطابق پوری طرح جو ہے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، ادا ہو گئی. لیکن ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، خدمت خلق کے جذبے سے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. زکوٰۃ علیحدہ ہے وہاں.
اسی لیے حضور نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا، وہ حدیث کے اندر اسی آیت کا حوالہ ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، لوگوں یہ نہ سمجھ لو زکوٰۃ دے دیا تو بس سارے کے سارا حق ادا ہو گیا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی آپ نے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، خدمت خلق، جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ الخلق عیال اللہ، اللہ تمام مخلوق اللہ کی کنبے کے معنی، تو اللہ کی محبوب ترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں، بھلائی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بہبود کے لیے کوشاں۔ اب اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تو اس رب کو سمجھنا ہے، یہ تیسری سیڑھی سمجھ لیجئے، لیکن اس تیسری سیڑھی کو اب دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، اس کی تفصیل تو اب انشاءاللہ کل بیان ہوگی، لیکن جو بھی وقت ہمارے پاس ابھی ہے اس کو ابھی ہم یوٹیلائز کریں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، اب پھر مجھے یاد آ گئی، جیسے کراچی وغیرہ میں لانڈی کورنگی 4 نمبر 5 نمبر، درمیان میں 4.5 نمبر بھی ہے، 5.5 نمبر بھی آ جاتا ہے، سٹاپ کے نام ہے مختلف۔ اسی طرح یہ تیسری سیڑھی جو ہے 2 حصوں میں منقسم۔ خدمت خلق کا ایک تصور ہے جس کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ، اس کا تعلق دین اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے، انسانیت کے ساتھ، بھوکے کو کھانا کھلانا، مسکین کی مدد کرنا، یتیم کی سرپرستی کرنا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا، یہ سارے کام ہندو ہم سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ مغرب کا معاشرہ بے خدا معاشرہ، وہ قوم پرستی کے جذبے سے کرتے ہوں، کسی طرح کرتے ہوں، یا ہیومنزم کا ایک نظریہ ہے اس کے انسان پرستی کے تصور سے کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے دین اور ایمان سے نہیں، یہ تو انسانیت ہے کہ بیسک اس کی بتا ہے۔ ایمان اور اسلام کے ساتھ جو خدمت خلق کا تصور ہے وہ اس کی دوسری منزل ہے، وہ 3.5 نمبر ہے، جا کر جو 4 نمبر پہ پہنچے گا، وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر یقین ہو گیا ہے یہ زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو لوگوں کی آخرت سنوارنا، ابدی زندگی کی بہبود کا سامان کرنا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ آج آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی، اسے بجھا دیا، وہ سموچا آگ کا ایندھن بننے والا، اس کی فکر نہ کی، تو کیسے خالق خلق ہے آپ؟ کہاں ہے وہ ہمدردی؟ ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں تو بات اور ہے، آپ بھی اسی کی طرح اندھے ہیں، آپ بھی اس دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، آخرت آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، تو بات ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کے سامنے آخرت نہیں، ان کا تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ یہی ہوگا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کا علاج معالجہ کرنا، جو بھی اس کے ساتھ جمع کرتے چلے جائیے، جو بھی رفاع عام کے کام ہیں، جو بھی عام بہبود کے کام ہیں کیجیے، لیکن آنکھ کھلتے ہی اگر آنکھ کھل گئی ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، انہیں تو معلوم نہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا، یہ تو اندھا چلا جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے سے سڑک کھلی ہوئی ہے، ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے کھود رکھی ہے، سڑک گرے گا اس کے اندر، ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھے گا، تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ چیخ کر کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جو ہے سڑک کھلی ہوئی ہے، آگے مت بڑھنا، اور اگر کہیں محسوس ہو کہ یہ تو بہرا بھی ہے، میرے چیخنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، یہ تو سن ہی نہیں سکا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ دوڑیں گے کسی طریقے سے میں پکڑ لوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور کپڑے پکڑ لیں اس کے آپ اور اسے بچائیں، اور یہی تمثیل ہے جو حضور نے اختیار کی ہے۔ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں، یہ ہے خدمت خلق۔ حضور کی 40 برس کی زندگی جب تک ہوئی ہے، جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا، وہ خدمت خلق جو ہے، بیسک ہیومن خدمت خلق، وہ جو تصور ہے، جو مشترک متاع ہے نوع انسانی کی، وہ اپنے پورے عروج پر تھی۔ اسی لیے حضرت خدیجہ کا پہلی وحی کے بعد یہی تو جملہ تھا، آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ خدمت خلق بتمام و کمال۔
لیکن جیسے وہی کا آغاز ہوا، اب پوری زندگی جس خدمت خلق میں ہے وہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی جدوجہد ہے۔ یہاں پر آج ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو تیسری سیڑھی ہے ممبر کی وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اس پر گفتگو ہوگی، لیکن جو اہم ترین حصہ ہے اس کا، جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 گنا اس آیت سے جو آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ چوتھی منزل جو ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کل ہوگی۔